بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وقال آخر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، آج کے دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار سارے لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے 3 جمعہ سے میں نے شادی اور اس کی غلط رسموں پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا۔ پچھلے جمعہ میں نے وہ موضوع مکمل تو کر دیا تھا، لیکن اسی سے لگتا جلتا ایک اور ٹاپک لے کر آیا۔ میں نے بھی یہ ارادہ کر ہی لیا ہے کہ جب ہتھوڑا گرم ہے تو ایک ساتھ مار ہی دیا جائے۔ بات جب چلی رہی ہے ان سارے خرافات کی تو لگے ہاتھ اس موضوع پر بھی خطاب کر لیں۔ اور آج مجھے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بیماری آ چکی ہے جس میں ہر طبقے کا انسان اس برائی میں مبتلا ہے۔ 11 سال 12 سال کا لڑکے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک وہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے بد نظری کا گناہ۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے کہ مرد اسے نہیں دیکھ سکتا، 11 سال کا لڑکا ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو اس طرف دیکھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بد نظری، بری نگاہ اتنی سما گئی ہے کہ کل تک غیروں کی لڑکیوں کو دیکھا جاتا تھا، معاف کیجئے گا آج ہمارے دل کے اندر شہوات اتنی آ چکی ہے کہ آج ہم اپنے سگی چچا کی لڑکی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، سگے خالو کی لڑکی تک کو نہیں چھوڑتے۔ ہم اپنے گھر کی بچیوں ہماری آنکھوں سے محفوظ نہیں، ہم نے اسے بھی تاڑ کے رکھا ہوا ہے، اس پر بھی ہم غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ سنو اللہ ارشاد فرماتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب ارشاد فرماتا ہے بے شک اے بندے تیری آنکھ اور تیرے کان اور تیرے دل کے بارے میں قیامت کے دن تیرا رب تجھ سے پوچھے گا۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اور جب اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ قیامت میں اس بارے میں پوچھا جائے گا تو اسی اللہ نے قرآن میں اور بھی ارشاد فرمایا۔ 18 پارہ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے حبیب آپ فرما دیجئے حکم اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن اللہ یہ حکم بھی بندوں کو دے رہا ہے تو اپنے حبیب کے وسیلے سے دے رہا ہے۔ حکم اللہ کا ہے لیکن یہ حکم بھی اللہ بندے کو دے رہا ہے، اپنے حبیب کے وسیلے سے دے رہا ہے۔ جب اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے دے سکتا ہے تو بندہ حبیب کے وسیلے سے خدا تک نہیں جا سکتا؟ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے، قل، حکم اللہ کا بعد میں آ رہا ہے، اس آیت میں اللہ کا حکم بعد میں آ رہا ہے، پہلے رب ارشاد فرماتا ہے قل، حبیب آپ فرما دیجئے۔ مالک تیرا حکم ہے تو ہی فرما دے، مالک تیرا حکم ہے تو ہی فرما دے، اپنے حبیب کی زبان سے کیوں، حبیب کی زبان سے کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن نے کہا تھا کل کہہ کر بھی بات بھی تیرے لب سے سنی، کل کہہ کر، مولانا حسن فرماتے ہیں کل کہہ کر بھی بات تیرے لب سے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ حبیب آپ فرما دیجئے، کس سے فرما دیجئے؟ للمومنین، وقل للمومنین، اے حبیب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے، مسلمانوں سے فرما دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یغضوا من ابصارہم، ایمان لائے ہو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، ایمان لائے ہو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ جہاں اللہ نے مومن مردوں کو حکم دیا وہیں مومن عورتوں کو بھی حکم دیا، مومنہ عورتوں کو بھی حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ جہاں مردوں کو حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، وہاں عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی پردے کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں۔ آج ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں جہاں بد نظری عام ہو چکی ہے، جسے چاہا اسے تاڑ لیا۔ اور یاد رکھنا اتنا بڑا مجمع ہے، ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری لڑکی جب جوان ہو جائے تو میری لڑکی کو کوئی نہ دیکھے، میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری ماں کو کوئی نہ دیکھے، میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے۔ یاد رکھنا اگر یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کو کوئی نہ دیکھے تو تم بھی کسی کی لڑکی کو مت دیکھو۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، آقا کریم نے ارشاد فرمایا بندے تو جو چاہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماں، ہماری بیوی محفوظ رہیں تو ہمیں بھی دوسروں کی ماں بہن کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا، آج میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری سگے چچا کی لڑکی ہماری آنکھوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی کو لایا گیا قیدی بنا کر، حاتم طائی کی بیٹی قیدی بنا کر سرکار کی بارگاہ میں لائی گئی۔ بڑے باپ کی بیٹی تھی، حاتم طائی بہت امیر انسان تھا، بڑے باپ کی بیٹی جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی قیدی بنا کر، تو سرکار نے آنے والی اس عورت کو دیکھا، چہرے پر دوپٹہ نہیں تھا۔ آقا کریم نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ میری مزمل والی چادر آنے والی اس عورت سے کہو کہ اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپے۔ سرکار نے اپنی نوری چادر عطا فرمائی، سرکار کی وہ نوری چادر جو کل قیامت کے دن ہم گنہگاروں کی شفاعت میں کام آنے والی ہے۔ سرکار کی وہ چادر ہے، وہ مزمل و مدثر والی چادر کہ اگر قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو نصیب ہو گئی، سرکار کی مزمل والی چادر قیامت میں ہم گنہگاروں کو نصیب ہو گئی اور ہم سرکار کی اس چادر میں چھپ گئے تو فرمایا تھا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سرکار نے وہی مزمل والی چادر صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آنے والی عورت سے کہو میری چادر دے دو، اور اس آنے والی عورت سے کہو کہ میری اس چادر سے اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپ لے۔ سرکار نے اپنی چادر دی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آنے والی عورت مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بڑے باپ کی بیٹی ضرور ہے لیکن وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ سنو
मौलिम कायनात, मोहसिन कायनात, जाने तख्लीक कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा क्या कहते हो, काफिर की बेटी है? सुनो मेरे साहबा, बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो या काफिर की हो। बेटी बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो या मुसलमान की हो। अगरचे ये आज काफिरा बनकर आई है, लेकिन जब इसने मेरा चेहरा देख लिया है, अल्लाह इसे कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाने वाला। और वही हातिम ताई की बेटी फिर कलमा पढ़कर मुसलमान हुई। कल तक का वो जमाना था क्या आका करीम ने काफिर की बेटी को भी अपनी नूरी चादर अता फरमाई थी। आज हमारी आंखों से हमारे सगे चचा की बेटी महफूज नहीं, सगी खालू की लड़की हमारी आंखों से महफूज नहीं। हम जहां देखो वहां ताड़ते हैं। और आज हमारे नौजवानों ने एक और नई बात लाई। सुनो, हदीस जब सुनो या हदीस कहीं बयान करो तो पूरी बयान करो। यह हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं कि जहां चौराहे पर बैठकर जो किस्सा हमारे दिमाग में आया उसे तड़ोड़ मड़ोड़ कर सुना दिया। हदीस है हदीस, या तो पूरी सुनाओ या अगर तुम्हें पूरी पता नहीं किसी आलिम के पास जाकर पता करो। हदीस क्या है? आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी किसी अजनबी औरत पर निगाह पड़ जाए तो पहली नज़र माफ़ है, पहली नज़र माफ़ है। हमने हदीस के उसी टुकड़े को पकड़ लिया। मौलाना पहली नज़र माफ़ है ना? पहली नज़र गोमतीपुर से कालूपुर तक की माफ़ नहीं है। हम देखें गोमतीपुर से कालूपुर तक और कहें कि मौलाना पहली नज़र माफ़ है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अचानक से पढ़ने वाली निगाह, अचानक से पढ़ने वाली निगाह। आप रास्ते से जा रहे थे, कोई अजनबी औरत आ रही थी, आपकी अचानक से निगाह पड़ी। अचानक से निगाह पड़ने का मतलब क्या हुआ? आप बाइक चला रहे हैं या किसी जगह से जा रहे हैं, आपकी निगाह पड़ी, आपने फौरन निगाह हटा ली, ये हुई अचानक निगाह। अब निगाह पड़ने के बाद उसको घर तक छोड़कर आना, यह पहली निगाह नहीं है। सुनो आगे की हदीस, सरकार ने जहां ये इरशाद फरमाया कि अगर पहली निगाह पड़ गई तो माफ है, आगे सरकार ने इरशाद फरमाया अगर अब आंखें घुमाई नहीं तुमने, अपना चेहरा उस अजनबी लड़की से घुमाया नहीं, टकटकी बांधकर देखते रहे, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने टकटकी बांधकर उसी लड़की को देखते रहे, कयामत में अल्लाह पूछेगा। अब माफ नहीं है, अब माफ नहीं है, अब अल्लाह पूछेगा। आगे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम अल्लाह के खौफ से नामहरम औरतों को देखना छोड़ दोगे, अगर मेरे खौफ से, अल्लाह के खौफ से अजनबी नामहरम औरतों को देखना छोड़ दोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे खौफ से अगर किसी ने औरतों को देखना छोड़ दिया तो मैं उसको उसके दिल में ऐसा ईमान अता करूंगा कि उसकी चाशनी उसके दिल में महसूस होगी। उसको ऐसा ईमान अता करूंगा कि उसकी चाशनी उसके दिल में मिलेगी। कब? जब अल्लाह के खौफ से कोई अजनबी औरत को देखना छोड़ दे। और अगर कोई अजनबी औरत को देखना छोड़े नहीं, टकटकी बांध कर देखे, याद रखना चाहे आम इंसान हो या मस्जिद का इमाम हो, ये इस्लाम एक तलवार है, अगर चलती है तो सब पर बराबर गिरती है। पीर के लिए भी इजाजत नहीं, पीर के लिए भी इजाजत नहीं कि वो मुरीदा को अपने सामने बिठाए, किसी के लिए इजाजत नहीं है। इस्लाम एक अटल कानून है, अगर जब अटल कानून है तो उसकी तलवार गिरती है तो सब पर बराबर बराबर गिरती है। हमने ये सोच लिया कि ये पीर साहब हैं, ये फला मस्जिद के इमाम साहब हैं, ये फला हजरत साहब हैं, इनके लिए इजाजत है, किसी के लिए इजाजत नहीं। कसे बाशत कोई भी हो, किसी के लिए इजाजत नहीं। और सुनो, अगर ये हदीस सुनने के बाद भी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा ना हो तो समझ लेना दिल सोया नहीं है, दिल मर चुका है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, ज़रूर तुम अपनी निगाहों को नीची रखोगे। ए मेरे उम्मतियों, ज़रूर तुम अपनी निगाहों को नीची रखोगे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगे। और अगर तुमने अपनी आंखों को नीचे नहीं किया, आंखों की हिफाजत नहीं की, शर्मगाह की हिफाजत न की, तो आका फरमाते हैं क़यामत के करीब अल्लाह ताला तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा। अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा। लगाओ फिर 8-8 हज़ार की गिरी में, जाओ सलून में, मेकअप पर मेकअप कराते रहो, पाउडर पे पाउडर लगाते रहो। जिसका चेहरा अल्लाह बेरौनक कर देता है, दुनिया की कोई ताकत उसके चेहरे पर रोशनी नहीं ला सकती है। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने अपनी आंखों को नीचे नहीं रखा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत न की, अल्लाह जरूर तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ देगा। आज ही संभल जाएं,
اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اللہ نے یہ آنکھیں آوارہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ آنکھیں تو اس لیے دی تھی کہ اس آنکھوں سے اللہ کا کلام دیکھا جائے، سرکار کا گنبد خضرا دیکھا جائے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی تھی، اور جب آنکھیں دی تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں، اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو ان آنکھوں سے تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ اور صرف حکم نہیں دیا، اب صرف ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کا حکم نہیں دیا، کونین کے والی نے ارشاد فرمایا جو بیٹا آپ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا، اگر محبت سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھنے کے صدقے میں اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دیکھنے کی چیزیں تھی، لیکن آج انٹرنیٹ کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ انسٹاگرام کھول کر ہمارا نوجوان جب بیٹھتا ہے تو پھر دیکھتے ہی جاتا ہے، جو چیزیں آتی ہیں اسے دیکھتے ہی جاتا ہے، کیسے بھی مناظر آتے ہوں دیکھتے جاتا ہے۔ اور اب آج انٹرنیٹ کا ایسا زمانہ ہے کہ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، گوگل پہ سرچ مارو ساری چیزیں آتی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے بندے اگر میرے خوف سے تو گناہوں سے بچ گیا، قیامت کے دن تجھے میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ میرے خوف سے بچ جا، گناہ کرنا چھوڑ دے، کسی اور کے خوف سے نہیں۔ مٹ جائے گا گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مٹ جائے گا گناہوں کا تصور جہاں سے اقبال، اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سارے گناہ اللہ کو دیکھ کر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دے گا قیامت میں 2 جنت عطا کروں گا۔ مفسرین نے فرمایا 2 جنت کا مطلب تو یہ ہے، ایک جنت تو حقیقی جنت جو ہے اللہ وہ جنت عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ڈرنے والے کو اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ یہ اس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آج نوجوان اگر کہتے ہیں مولانا میں بد نظری سے بچنا تو چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا، آج کئی سارے نوجوان یہاں بیٹھے، یہ احادیث آیتیں سننے کے بعد دل کے اندر ایک بات آئی تو ہوگی کہ یار آج سے چھوڑ دینا ہے، بد نظری نہیں کرنی، بد نگاہی نہیں کرنی، اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ کئی لوگوں کی شکایت ہے مولانا میں بچنا تو چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا۔ آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، جہاں میں علاج کر سکتا ہوں وہاں دوا بھی دے سکتا ہوں۔ یہ میں نے مرض تو بتا دیا کہ مرض میں یہ سارے نوجوان سارے لوگ مبتلا ہیں، اب دوا بھی سنیں۔ دوا بھی میرے اپنے گھر کی نہیں، سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کی دوا ہے۔ حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، حضور میں ساری پورا دن سوچتا ہوں، ہمیشہ محنت کرتا ہوں کہ میری نگاہ کسی اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے، لیکن حضور کیا کروں، جس بھی راستے سے جاتا ہوں کوئی بھی عورت آتی ہے میری نگاہ پڑ ہی جاتی ہے، بد نظری ہو ہی جاتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بچانا تو چاہتا ہوں لیکن بچا نہیں سکتا ہوں، حضور جب بچا نہیں سکتا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، حضور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کرم کر دیجئے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں بازار سے گزروں تو صحیح لیکن میری نگاہ اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی نے ارشاد فرمایا اے آنے والے لڑکے تو بچنا چاہتا ہے؟ کہاں حضور اجنبی عورت کو دیکھنے سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی نے ارشاد فرمایا ابھی جب تم میری خانقاہ سے باہر نکل ہمیشہ دل میں یہ سوچنا جس بھی راستے سے تو گزر رہا ہو سامنے سے کوئی بھی لڑکی آ رہی ہو، جیسے ہی تیرا دل اندر سے یہ کہے کہ آنے والی لڑکی کو میں دیکھوں، جیسے ہی تیرا دل اندر سے یہ کہے کہ میں آنے والی لڑکی کو دیکھوں، فوراً دل کے اندر یہ خیال لانا کہ میں اس لڑکی کو دیکھتا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کروں، اللہ دیکھ رہا ہے
پھر بھی گناہ کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جا صرف اتنا سوچنا کہ میں اس لڑکی کو دیکھتا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جا اتنی بات سوچ کر تو چلا جا۔ 15 دن کے بعد وہ نوجوان حضرت بایزید بستامی کے پاس آیا اور آ کر کہا حضور اسی بات کو میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیا، 15 دن کا عرصہ گزر گیا، ایک بھی عورت کے چہرے پر نگاہ نہیں گئی۔ 15 دن کا عرصہ گزر گیا، ایک بھی عورت پر، اجنبی عورت پر میری نگاہ نہیں گئی، بس آج یہ بھی دوا لے کر جائیں۔ مسجد سے نکلیں، معاف کرنا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہیں فوراً بد نظری، مسجد سے نکلتے ہی بد نگاہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہماری نمازیں بھی ہم کو بچا نہ سکی، جو جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تھے جمعہ کے بعد جا کر بھی ہم نے بے نظری کی، بد نظری کی، جمعہ کی نماز ہمیں بچا نہ سکی، کیسی ہم نے نماز پڑھی ہے۔ آج مسجد سے نکلتے یہ وعدہ کر لینا کہ باہر جب بھی میں جاؤں میری نگاہ جس بھی عورت پر پڑے فوراً دل کے اندر یہ خیال آئے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، ہندوستان کے راجہ اجمیر والے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے تلوار، چاقو، خنجر، بارود لے کر نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کا نظام لے کر آئے تھے، سرکار کا نظام لے کر آئے تھے۔ اور جب سرکار کا نظام لے کر غریب نواز آئے تھے کوئی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، غریب نواز جس راستے سے گزر جاتے تھے مصطفیٰ کا نظام بتاتے جاتے تھے، اور کافر غریب نواز کا چہرہ دیکھتا جاتا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہی غریب نواز ہے۔ جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، انا ساگر کے پاس جب آپ نے ڈیرا ڈالا تھا، واقعہ بہت تفصیل والا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہی انا ساگر کے کنارے غریب نواز بیٹھے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے جادوگروں کو بھی بلا لیا، جے پال جوگی کو بھی بلا لیا، سارے جادوگروں کو بلا لیا، لیکن جس کی حفاظت اللہ فرمائے، جس کی حفاظت اللہ فرمائے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، اور جس کی حفاظت اللہ نہ فرمائے، جس کی حفاظت اللہ نہ فرمائے، تو پھر وہ وقت کا نمرود کیوں نہ ہو، وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، وقت کا حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب کیوں نہ ہو، جب اللہ کسی کی حفاظت نہ فرمائے تو لنگڑے مچھر سے بھی اللہ انسان کو مار دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کی حفاظت فرمائے ساری باطل طاقتیں مل جائیں اس اللہ کے نیک بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ غریب نواز انا ساگر کے کنارے بیٹھے ہیں، جادوگروں کی فوج آتی ہے، ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، سارے مرحلے ہوئے، کوئی چیز کام میں نہ آئی، تو ایک پنڈت آتا ہے راجہ پرتھوی راج کے پاس اور آ کر کہتا ہے اے راجہ، یہ آنے والے بابا کو اگر تو انا ساگر سے بھگانا چاہتا ہے، اب اور کوئی کام باقی نہیں بچا، سارے کام تو ہم نے کر لیے، ہاں اب اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو نے جادوگروں کو بھی بھیجا، تو نے جادوگروں کو بھی بھیجا، سارے جادوگر کے جادو فیل ہو گئے، بابا کامیاب ہو گیا، اب اس بابا کو انا ساگر سے اٹھانا چاہتا ہے، تو دیکھ ایک ہی بات ہے، اس بابا پر اب ہماری چیز تبھی اثر کرے گی جب اس بابا کی نگاہ خطا کرے گی، ہمارے جادو، ہماری ساری چیزیں اس بابا پر تبھی اثر کرے گی جب اس بابا کی نگاہ خطا کرے گی، نگاہ غلط ہو جائے گی، ہم جو بھی جادو کریں گے اثر ہو جائے گا۔ تو راجہ پرتھوی راج نے کہا بتاؤ تو اب کیا جائے؟ کہا اعلان کر دو کہ ہمارے اس علاقے میں پورے اجمیر میں جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں ہیں ساری خوبصورت لڑکیوں کو بلایا جائے اور ان لڑکیوں سے کہا جائے کہ اپنے کپڑے نکالو اور انا ساگر میں نہاؤ، ننگی ہو کر نہاؤ، ساری خوبصورت لڑکیاں انا ساگر کے تالاب میں نہائے گی، یہ بابا باہر بیٹھا ہے، کب سے اپنی نگاہ بچائے گا، کتنی لڑکیوں سے نگاہ بچائے گا، ایک نہ ایک لڑکی پر تو نگاہ جائے گی، بس نگاہ خطا کرے گی ہمارا جادو اثر کر جائے گا۔ ساری لڑکیوں کو بلایا گیا، ساری لڑکیاں کپڑے نکال کر انا ساگر میں نہاتی ہے، لیکن جن کی آنکھوں میں گنبد خضرا کا جمال سما گیا ہو، جن کی آنکھوں میں سرکار کا چہرہ والضحیٰ سما گیا ہو، جن آنکھوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہو، جن غریب نواز کی آنکھوں نے جب سرکار کا دیدار کیا ہو، گنبد خضرا کا دیدار کیا ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جن کی آنکھوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہو، جن آنکھوں نے سرکار کے گنبد خضرا کو دیکھا ہو، یہ حسین دنیا پر مر جائیں گے۔ وہ ننگی لڑکیاں نہاتی رہی،
غریب نواز نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ بھی ہر بار بھی ان کا فیل ہو گیا۔ اب پنڈت آتا ہے اور آنے کے بعد راجہ پرتھوی راج سے کہتا ہے ہم نے سارے مرحلے کر لیے، کوئی چیز اثر نہ ہوئی، اب میری ایک لڑکی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، میں اپنی لڑکی کو بھیجتا ہوں۔ کل کے وہ کافر لوگوں کو ورغلانے کے لیے اپنی بچیوں کا سودا کرتے تھے، معاف کرنا آج ہم بھی اپنی بچیوں کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو وہ ایسے کہ آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کو گندے سے گندے چست سے چست لباس پہنا کر بازاروں میں بیچتے ہیں، شادیوں میں بیچتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو بد نظری کرتا ہے اور جو بد نظری کرانے پر ابھارتا ہے، مرد بد نظری کرتا ہے اور جو لڑکیاں گندے سے گندا لباس پہن کر بازار میں یا دعوت میں جاتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ دیکھنے والے پر بھی لعنت فرماتا ہے اور جو عورت باہر آ کر دکھاتی ہے اللہ اس پر بھی لعنت فرماتا ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ اس پنڈت نے اگر کہا راجہ پرتھوی راج سے میری خوبصورت لڑکی ہے میں اسے بھیجتا ہوں اور مجھے اپنی لڑکی پر بھروسہ ہے، میری لڑکی ایسی خوبصورت ہے کہ وہ جا کر اس بابا کو بہکا ہی دے گی۔ کہا ٹھیک ہے یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ اسی پنڈت کی بیٹی خوبصورت، بہت خوبصورت تھی، اچھے سے تیار ہوتی ہے، خوب بناؤ سنگار کرتی ہے۔ غریب نواز مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، سجدے پر سجدے کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان خوبصورت لڑکی اپنے سارے حربے لے کر غریب نواز کی کٹیا میں آتی ہے۔ غریب نواز نے جب آنے والی اس لڑکی کی آواز کو سنا، اس کے پاؤں کی پائل کی آواز کو سنا، غریب نواز نے قرآن کھول لیا۔ علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے، لوگوں نے آ کر کہا کہ علامہ اسماعیل حقی سے کہ حضور صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ ہم نے تو سرکار کا دیدار نہیں کیا، ہم نے سرکار کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت یہ بتائیے آج اس دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم وہ طریقہ کریں اور سرکار کا دیدار ہو جائے؟ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور سرکار کا دیدار ہو جائے؟ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا اگر تم اس وقت سرکار کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھو، اگر تم سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھو، تم قرآن کو دیکھتے رہو گے ایک دن اللہ صاحب قرآن کا دیدار کرا دے گا۔ قرآن دیکھو، اللہ ایک مرتبہ صاحب قرآن کا دیدار کرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عورت کی پاؤں کی پائل کی آواز آئی، غریب نواز نے قرآن کھول لیا، قرآن کی آیتوں کو دیکھتے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے رہے غریب نواز نہ تھکے، آنے والی لڑکی تھک گئی۔ غریب نواز پڑھتے پڑھتے نہ تھکے، آج ہم سورہ یاسین پڑھنے کے بعد بھی کمر دکھ گئی۔ مولانا نے اگر تراویح میں ایک دو رکوع زیادہ پڑھ دیا، مولانا کیا کرتے ہو؟ پیچھے ہم کو تو دیکھو، ارے تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، گانا نہیں سن رہے ہو، اللہ کے کلام کو سن رہے ہو۔ اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ اگر جب ہم سڑکوں پر کھڑے کھڑے 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ انڈیا پاکستان کی میچ دیکھ سکتے ہیں تو کھڑے کھڑے ہم کھڑے ہو کر اللہ کا کلام بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر مولانا نے قرات لمبی کر دی، اوہو ٹرسٹی صاحب مولانا کو بھگانا پڑے گا، بہت لمبا پڑھتے ہیں۔ یہ آج ہمارا المیہ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہماری عادت ہے، کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ غریب نواز قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، وہ نہیں تھکے، لیکن وہ آنے والی لڑکی اپنے سارے حربے دکھا دکھا کر وہ عورت تھک گئی۔ جب وہ عورت تھک گئی تو وہی عورت قریب آتی ہے اور قریب آنے کے بعد کہتی یا معین الدین۔ اس خوبصورت لڑکی نے قریب آ کر کہا یا معین الدین۔ جیسے یا معین الدین کہا، غریب نواز نے ارشاد فرمایا لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی بتا کیوں پکارا ہے؟ بیٹی، اے میری بیٹی، لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی۔ بیٹی کس کی تھی؟ پنڈت کی، کافر کی بیٹی۔ لیکن اب اخلاق دیکھو، اخلاق غریب نواز کا۔ فرماتے ہیں لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی بتا کیوں مجھے پکارا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت نے کہا اے بابا کب سے میں اپنا حسن دکھا رہی ہوں لیکن تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، قرآن پر پڑھتے جا رہا ہے، تلاوت پر تلاوت کرتے جا رہا ہے، آخر تیری آنکھوں میں ایسا کون سا چشمہ ہے، تیری آنکھوں میں ایسا کون سا نور ہے جو میری طرف تو نہیں آتا؟ اپنی آنکھوں کو قرآن کی طرف لگا کر قرآن کی تلاوت کرتے جا رہا ہے۔ اب وہ عورت کہنے لگی اے معین الدین، میں نے پکارا اس لیے ہے کہ جب تمہاری آنکھوں کا یہ کمال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کمال کیا ہو؟
جب تمہاری آنکھوں کا یہ کمال ہے، جب تمہاری آنکھوں کا یہ کمال ہے، تو تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کمال کیا ہوگا؟ اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کمال، میرے مصطفیٰ کی نگاہ۔ اعلیٰ حضرت نے پکار اٹھے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ، نیچی نگاہوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ تھی۔ اس عورت نے کہا تمہاری آنکھوں کا جب یہ کمال ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کمال کیا ہوگا؟ وہ عورت کہنے لگی معین الدین، میں نے پکارا اس لیے ہے کہ تمہاری اس ادا نے مجھے گرویدہ کر دیا ہے۔ اے معین الدین، اب مجھے اپنے باپ کے دھرم پہ نہیں رہنا ہے، کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان کر لو۔ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں بھی ایمان کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ زبان سے ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم کلمہ پڑھیں اور دل اور آنکھ ہماری بد نظری میں مبتلا ہوں، ہم نوجوان لڑکیوں کو باہر بیٹھ کر ٹال رہے ہوں، ان کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان آوارہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم تو قرآن دیکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، نبیوں کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے، اور غریب انسان کا نام نہیں، مدینہ کے امیر انسان کا نام ہے۔ کون ہے ابوبکر صدیق؟ جن کو سرکار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت سنائی ہو۔ کون ہے ابوبکر صدیق کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے زمین پر چکا دیا ہے۔ ابو بکر نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ کل ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور اب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک زمین پر جتنے لوگوں نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ ابو بکر نے اتنا احسان کیا ہے کہ اس کا بدلہ آج تو عطا کرے گا۔ ابو بکر نے وہ احسان کیا ہے کہ اس کا بدلہ تو عطا کرے گا۔ اتنا بڑا مقام ابو بکر صدیق کا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا حضور آپ کی کوئی تمنا ہے؟ حضور آپ کی کوئی تمنا ہے؟ آپ کی کوئی اچھا ہے؟ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اللہ اکبر۔ آج نوجوان لڑکے سے پوچھو تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا میں اس ہیروئن کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا حضور آپ کی کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے میری خواہش پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو النظر الی وجہ رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ میری خواہش پوچھنا چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ بس اللہ جب تک زندگی دیں میں آنکھیں کھلی رکھوں اور اپنے حبیب کا چہرہ دیکھتا رہا ہوں۔ یہ شان تھی۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اگر تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کی، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرو گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرو گے، اللہ تمہارا چہرہ بگاڑ دے گا۔ اور جب اللہ کسی کے چہرے کو بگاڑ دے گا، دنیا کا کوئی لوشن، کوئی کریم تمہارے چہرے کو جو بدصورت بن چکا ہے اسے خوبصورت نہیں بنا سکتی۔ ہاں اگر تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اسلام کے راستے پر آ گئے، کوئی کریم کوئی لوشن لگانے کی ضرورت نہیں۔ جس راستے سے گزر جاؤ گے دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جب مدینے والے مصطفیٰ کا غلام اتنی شان والا ہے تو ان کا آقا کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔